دین کی بنیاد و کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلا سبق جو ہے نا، ہم نے اپنے دل میں اس کو بٹھانا ہے کہ زندگی بنانے والا، بگاڑنے والا، خوشی دینے والا، غمی دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، کامیاب کرنے والا، ناکام کرنے والا، صحت کے خزانے جس کے ہاتھ میں، بیماری کے خزانے جس کے ہاتھ میں، وہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے، جب کرتا ہے، جیسا کرتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کسی کا پابند نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ زمین آسمان کو بنایا بھی اللہ نے، خالق بھی اللہ نے، اور جو زمینوں میں، جو آسمانوں میں، اس کو بھی اللہ نے بنایا۔ جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں، اور ایسی بڑی بڑی چیزیں جہاں تک انسان کی نظر بھی نہیں پہنچتی، وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں۔ جو ہمارے علم میں ہے چیزوں کا، ہم نے سنی ہے کہ ایسی چیز ہوتی ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا۔ جو ہمارے علم سے بھی باہر ہے چیزیں، وہ بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، کسی سے مدد نہیں لی اللہ نے، کسی سے سہارا نہیں لیا۔ حکم کیا، زمینوں کو بنا دیا، زمینیں بن گئیں۔ ابھی تک انسان زمینوں کے اندر تلاش کر رہے ہیں چیزیں، کبھی کوئی نئی چیز نکلتی ہے، کبھی کوئی انسان ابھی بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے، اور زمین اتنی سی ہے جیسے بڑے سے صحرا میں ریت کا ایک ذرہ انسان اٹھاتا ہے تو زمین اتنی ہے، اور آسمان پر ستارے سیارے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا اور بڑے ہیں، اور اتنی تعداد میں ہے کہ کوئی گنتی کی کوئی مشین گن نہیں سکتی، اتنے بڑے ستارے ہیں۔ اور سورج قریب ترین ستارہ ہے جو زمین سے کوئی 16 لاکھ 12 لاکھ گنا بڑا چیز ہے۔ اتنی ساری زمینیں اکٹھی کر دے قریب ترین، اور اس سورج سے لاکھوں گنا بڑے اور ستارے ہیں کہ زمین تک روشنی پہنچتے ہوئے ان کو ہزاروں سال لگ جاتے ہیں۔ روشنی پہنچتے روشنی تو فوراً آ جاتی ہے، بٹن دبائے روشنی آتی ہے، لیکن سورج سے روشنی 3 منٹ میں پہنچتی ہے۔ سورج اتنا دور ہے، اور دور دور ستارے اتنے دور ہے کہ سورج سے جو ان ستاروں سے روشنی پہنچتے ہوئے 1 سال، 10 سال، 1000 نوری سال روشنی کو سالوں گزر جاتے ہیں، اور سب پہلے آسمان کے نیچے ہے۔ اس سے اوپر دوسرا آسمان ہے جس کے مقابلے میں پہلا آسمان بالکل بے حیثیت ہے، اور اس کے بعد تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کے اوپر دوسرا آسمان، پھر اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، اللہ بہت بڑے ہیں۔ تو ہم تو کچھ حیثیت نہیں رکھتے، ہم تو چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی، اور اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے، اللہ ہماری باتیں سن سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ساری مخلوق کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ کہا پتھروں کے اندر بھی اللہ کی مخلوق، اللہ وہاں بھی روزی دیتے ہیں۔ سمندروں کی گہرائیوں میں جہاں روشنی نہیں پہنچتی، انسان بھی نہیں پہنچ سکتا، سمندر کی گہرائی جاتے جاتے اتنی اس میں وزن بڑھ جاتا ہے کہ کوئی چیز وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ سمندر کی تہہ کے اندر جو نیچے 10 کلومیٹر بھی ہوتی ہے، 15 کلومیٹر نیچے گہرائی ہوتی ہے، کچھ جگہ 20-22 جگہ بھی ہے، وہاں کوئی مشین نہیں پہنچتی، انسان نہیں پہنچ سکتا، اندر سے وہ چیز پھٹ جاتی ہے، جا نہیں سکتی، وہاں بھی مخلوق ہوتی ہے اللہ کی۔ اور آسمان کی جو ہے وہ بلندیوں پر، اتنے اونچے پہاڑ برف والے، وہاں پر بھی ایسے جانور ہیں، ایسی بکری ہیں جو پہاڑ کے اوپر یوں چلتی چٹانوں پر، اور وہاں بھی وہ خوراک ان کو اللہ دے رہا ہے۔ وہاں بھی جو ہے وہ عقاب ہوتے ہیں اور پرندے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر اپنے اوپر اور پہاڑوں کی چٹانوں پہ وہ اپنا گھونسلے بنا رہے ہیں، وہاں اللہ اپنی مخلوق کو وہاں بھی روزی پہنچا رہا ہے۔ اور جو زمین کے اندر تہوں میں جو کیڑے رہتے ہیں، چیونٹی، ایک بل جو چیونٹی کی، اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں چیونٹی ایک بل میں بھی ہوتی ہیں، کچھ بڑی بڑی بلیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک ہی خاندان کی ساری ہوتی ہیں۔ ایسے اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق، اتنی بڑی، اللہ ساروں کو روزی دیتا ہے۔ اللہ زمین والی مخلوق کو دے تو آسمان والوں سے غافل نہیں ہوتا، اللہ آسمان والوں کو دیکھے تو زمین والوں سے غافل، اللہ خشکی کی مخلوق کو روزی دیتا، پانی کی مخلوق سے اللہ غافل نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام نے، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، ہواؤں پر بھی، جنات پر بھی، پرندوں پر بھی۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی، اللہ مجھے موقع دیں اپنی مخلوق کی دعوت کا، خدمت کرنے کا، کیونکہ اللہ نے بڑی بادشاہت دے دی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو سمجھ نہیں، آپ تو یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے۔ لیکن بار بار اصرار کی، اللہ نے ایک وقت کے کھانے کی اجازت دی، تو کئی مہینے جو وہ ہوائیں ان کے تابع تھیں، جنات ان کے تابع تھے، تو جن تو بڑی قوت والا ہوتا ہے، اور کھانے پکائے کئی مہینوں تک، اور پہاڑوں کے درمیان ان کو جمع کر کے، عجیب سمجھ ہمیں علماء نے سمجھا، تو اتنی بڑی دیر تک اتنی ساری مخلوق پکانے میں لگی، اور پھر جب ان کو تسلی ہوگی کہ یہ کافی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھیج دیں ان کی ضیافت کے لیے۔ تو ایک مچھلی، کوئی علماء فرماتے ہیں، وہ آئی اور اس نے سارے کو ایک لقمے کھایا، اور یہ شکایت بھی کی کہ اللہ مجھے اس طرح کے تو 2 لقمے دیتا تھا، آج آپ نے ایک دیا، تو میری روزی میں آپ کی وجہ سے کمی آ گئی۔ تو سلمان صاحب سجدے میں گر گئے کہ اللہ آپ ہی کی بڑائی ہے، آپ ہی کی شان ہے، جو کہ ساری مخلوق کی ساری ضرورتیں اپنی قدرت سے پوری کرتے ہیں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کے گھر میں ہم بیٹھے اس کی بات کو سن رہے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے پاس ساری ضرورتیں، حاجتیں سب کی پوری کرنے کی سارے خزانے ہیں۔ کہ ساری زمین والے، آسمان والے سب مل جائیں اور اللہ کی جو ہے وہ اللہ سے مانگنا شروع کرے، مانگتے مانگتے اپنی ہر زبان میں مانگے، تو مانگنے والے تھک جائیں گے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جیسے سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئے یا انگلی رکھے اور اس کا ایک قطرہ کم ہو جائے۔ اللہ کے خزانے ہمیشہ سے بھرے ہیں، ان میں کمی نہیں آ سکتی۔ تو انسان کی تو بہت تھوڑی ضرورت ہوتی ہے، 2-3 روٹیاں کھاتا ہے بس، اس کے بعد اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے، اور دنیا تو بہت چھوٹی ہے، آخرت تو بہت بڑی ہے۔
تو ہم تو آخرت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، ہم تو یہاں سے جانے کے لیے آئے ہیں۔ سمجھدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سمجھدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اپنی موت کو اپنے سامنے رکھے اور اس کی تیاری میں لگا ہوا ہو۔ اور عاجز اور نادان کون ہے؟ بیوقوف کون ہے؟ کہا جو اپنی خواہش پر چلتا رہے، اپنی مرضی پر زندگی گزارے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں لگائے سب خیر ہو جائے گا، عمل کرے نہیں اور امیدیں لگائے۔ گویا جیسے کوئی بچہ ایسے کہے کہ میں نے کتاب نہیں پڑھنی، کھولنے بھی نہیں، اور امتحان میں بھی میں سب سے اچھے نمبر لے لوں گا، بندہ کہے کہ یہ تو ایسی بات ہوتی نہیں ہے، یہ تو غلط فہمی ہے اس کو۔ تو عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، جو اچھے عمل میں لگا ہوا ہے۔ اور ناجان کون ہے؟ نہ سمجھ کون ہے؟ جو اپنی خواہشوں پہ چل رہا ہے، جس کو بھی پتہ نہیں نہ اللہ کی نہ آخرت کی نہ قبر کی۔ تو بھئی ہم سارے ایک کشتی کے مسافر ہیں، اور جو وہ انسان جب اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، اس کی آخرت بھی بناتے ہیں، اور انسان جب برے اعمال کرتا ہے دنیا میں بھی پریشانیاں اس پر آتی ہیں، آخرت میں پریشانی آتی ہیں، اور اللہ کے ہاتھ میں سارے حالات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ اعمال کی بنیاد پر اچھے حالات بھیجتے ہیں، برے عملوں پر برے حالات آتے ہیں، اچھے اعمال پر اچھے حالات آتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے، مسئلوں کو دور کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی عزتیں حاصل کرنے کے لیے ہر موقع کا عمل سکھایا ہوا ہے۔ یہ پریشانی ہو تو یہ عمل ہے، یہ مشکل ہو تو اس کا یہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر مسئلے کا حل بتایا ہوا ہے۔ کہا جب بھی کوئی اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی آتی آپ فوراً نماز پڑھتے تھے، آپ پہلا کام نماز پڑھتے تھے۔ جب بھی کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ سے مانگتے کہ پریشانی کس نے بھیجی؟ اللہ نے، وہ دور کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ کوئی صحابی آتا کہ گھر میں کچھ مشکل ہے، حالات تنگ ہے، آپ ان کو اہتمام نماز کو کم کرتے، نماز کا اہتمام کرو، نماز قائم کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسے لیٹے ہوئے؟ کہا میرے پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ جس اللہ نے پیٹ بنایا درد بھی اسی نے ڈالا، وہی دور کرنے والا۔ جو دوا بنانا، دوا کے اندر طاقت اور صحت اور اس کے اندر شفا بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، کسی کو صحت دینا چاہیں، اللہ نہیں چاہے نہیں دے سکتے۔ ساری دنیا کی دوائیں استعمال کر لے، اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ صحت کو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فیصلہ کریں گے بغیر دوا کو بھی صحت دے دیں گے، اللہ فیصلہ نہیں کرے تو دوا بھی بیماری کا ذریعہ بن جائے گی۔ کہا وہ دوا تو کیا لیکن اس کا الٹا اثر ہو گیا، آدمی خراب ہو گیا اور بیماری بڑھ گئی۔ تو اللہ کی ذات اصل ہے، اس کے پاس ساری چیزوں کے خزانے ہیں، اس سے لینے کے راستے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ ہماری زندگی سنت والی ہوگی، اعمال والی ہوگی، ہمارے پر اللہ کی خاص رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ تو ہم نے اللہ کے نبی کی ہر سنت کو سیکھنا ہے اور ہر سنت کو یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے کہ اس میں ہماری زندگی بنے گی، اس سے ہماری دنیا بنے گی، اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اور خدا نہ خواستہ نبی کی سنت چھوٹ گئی، ہماری زندگی میں پریشانیاں آ جائیں گی، مصیبتیں آئیں۔ ایک ایک سنت اللہ تک پہنچنے کا جو وہ بہترین راستہ ہے، اور اللہ کو اپنے زمین آسمان سے سارے عرش سے زیادہ قیمتی اپنے پیارے نبی کی ادا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اللہ تعالیٰ ساری زمین آسمان سے، انسان دنیا کا پیسہ جمع کرنے سے عزت والا نہیں بنتا، انسان مال اور عہدوں کی وجہ سے عزت والا نہیں بنتا۔ اللہ کے نزدیک انسان عزت والا بنتا ہے جب اللہ کے نبی کی سنت پر چلتا ہے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو حبشی تھے، غلام تھے، جن کے پاس اپنے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس کوئی اپنی سواری، اپنا مکان نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے غلام بنے، اللہ رسول کی زندگی اپنائی۔ اللہ کے ہاں ان کا کتنا اونچا مقام ہے کہ زمین پر چلتے تھے، جنت میں آواز آتی ہے قدموں کی، اور اذان لوگوں نے کہا کوئی اور دے دے، ان کی آواز اچھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا صبح نہیں ہوگی جب تک بلال اذان نہیں دے۔ ایسی عزتیں اللہ نے دی۔ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ داخل ہوں گے، اذان دیتے ہوئے قبر سے اٹھیں گے، اللہ کے نبی کے قدموں سے اٹھیں گے، اور جب وہ جنت میں حضور کی سواری کو لے کر اللہ کے نبی کے ساتھ جنت داخل ہوں گے۔ عزت تو اللہ ان کو دیتے ہیں جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، نبی کی سنت پر چلتے ہیں۔ تو ہم بھی عزت والے بنیں گے جب ہم اللہ کی نبی کی سنت، ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، آج دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ کے در کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں۔ تو بھی ہم نیت کریں انشاءاللہ اللہ کے حکموں کو، نبی کی سنت زندگی کو اپنائیں گے اور نماز کو اپنی بنائیں گے۔ کہا نماز جس کی بن گئی اس کی زندگی بن گئی، جس کی نماز میں جاندار، جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ نماز میں کہتے ہیں صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ نماز کی حقیقت ہے کہ نماز کے الفاظ بھی سیکھنے صحیح ہیں، وہ بھی درست کر رہے ہیں علماء کی خدمت میں جا کر ہم ان سے سیکھیں، نماز کے مسائل بھی سیکھیں، اور نماز کو دھیان توجہ والی بنانا، اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک ہماری توجہ اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جائے، اور اس کو جو توجہ کو لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، نماز پر مشق کرنی پڑے گی۔ کہا نماز جو ہے وہ جو اچھی طرح ادا کرتا ہے، وضو بھی اچھی طرح کرتا ہے، اچھی طرح علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سنتیں بھی سیکھے، آداب بھی سیکھے، مستحبات بھی سیکھے، تب اچھی طرح وضو ہوگا۔ آخری قطرہ گرے گا وضو کا، آخری گناہ دھل جائے گا، ابھی تو اس نے نماز شروع ہی نہیں کی۔ اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں دعائیں لکھی ہوئی ہیں سامنے، وضو کر رہے ہیں ہم ان کو پڑھا کریں، مسجد میں علماء نے لکھ دی ہیں تو ہم اس کا فائدہ اور آسمان کے اس طرف اٹھائے نظر دیکھیں، اور اللہ کے نبی کا یہ فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کلمہ شہادت پڑھے وضو کے بعد، ابھی نماز شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی تو صرف وضو کیا اس نے، مسجد کی طرف آ رہا ہے قدم اٹھا کے گھر سے، اللہ کے نبی کی سنت ہے گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے، زیادہ ثواب ہوتا ہے، ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایسا وضو کر کے مسجد آئے، ایسا جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہے ہیں، ابھی نماز شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی مسجد آئے بھی نہیں ہے،
تو نماز سے پہلے کی نیکی اتنی زیادہ ہے تو نماز کتنی بڑی ہوگی. اللہ کے گھر میں آیا, اللہ کا مہمان بن گیا, اللہ اکبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اللہ اس کی بات کو سنتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بندے کی جو ضرورت و حاجت ہو اللہ اس کو سنتے ہیں, اس کی دعا قبول کرتے ہیں. کہا جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی, اس کو اللہ سے لینا آ گیا, اس کا ہر مسئلے کا حل مل گیا. صحابہ نے اسی نماز کے ذریعے سے جہاں بغیر ہتھیاروں کے جنگوں میں اللہ نے فتح عطا فرمائی, بغیر جو ہے وہ کھانے پینے کے اسباب کے اللہ نے ان کے روزی کے بندوبست کیے. یہی وہ نماز تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی. آج ہم سے نماز پر محنت نہ ہوئی, ہم نے جو ہے وہ اس کو سیکھا نہیں, اس کو ہم اپنی زندگی میں لائے نہیں, تو ہمیں جو ہے وہ طرح طرح کی پریشانیاں آ جائیں. تو مسلمان کو آج طاقت کا پتہ نہیں, اللہ کی طاقت کا, اور اللہ سے لینے کا راستہ نماز کا پتہ نہیں, نبی کی سنت کا پتہ نہیں. تو ہم تو جو ہے وہ نماز کو بنائیں گے انشاءاللہ خود بھی, اور اپنے محلے بستی کے ہر فرد کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں گے. ایک بے نمازی کی وجہ سے ہمارے پوری بستی میں کوئی ایک بندہ نماز چھوڑے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اس کی نحوست, اس کی بے برکتی, 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے پورا گویا محلہ اللہ کی رحمت سے خالی ہو جاتا ہے. تو بھی اپنے بھائیوں کے پاس جا کر پیار محبت اکرام سے فضائل سنا کر شوق دلا کر, نماز میں روزی کا وعدہ ہے, رزق اہتمام, نماز پر اہتمام کریں گے, روزی کا وعدہ, اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اللہ نجات دیں گے, اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا, پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا, اور جو ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. کتنی فضیلتیں لکھی ہیں, کتابیں بھری ہیں, ہم سنیں گے, تعلیم کے اندر بیٹھیں گے, روزانہ تعلیم ہوتی ہے مسجد میں, گھروں میں بھی تعلیم کریں گے, اپنے اداروں میں جا کر جہاں موقع ہو, جہاں بازاروں میں, وہاں پہ بھی اللہ رسول کی باتیں ہم سنائیں گے. انشاءاللہ ہر بندے کا شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی نماز کا اہتمام کروں, میں بھی اس کا پورا کرنے والا بنوں انشاءاللہ. جب 100% مسلمان نماز پر آئیں گے, اللہ کی 100% مدد آئے گی. کسی کی مجال نہیں ہمارے سامنے اٹھ کر دکھائے, کوئی اللہ کی مدد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. پہلے مسلمان اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر جو ہے دنیا میں جاتے تھے, آج مسلمان اپنے اللہ کو چھوڑ کر ہر جگہ جو ہے پریشان ہے. تو اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ نماز اپنی بنائیں گے, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ, اور سیکھیں گے پوری زندگی کو اللہ کی نبی کی ہر سنت کو, کھانے سے پہلے کھانے کی سنت, سونے سے پہلے سونے کی سنت, مسجد میں آنے کی, مسجد میں آیا الٹے پیر کے ساتھ, یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے. کوئی بادشاہ کے دربار میں کوئی بے ادبی کرے تو بادشاہ تو اس کو اپنے دربار سے نکال دیتے تھے, اور کوئی ظالم بادشاہ تو اس کی گردن اڑا دیتے تھے. تو اللہ کے گھر میں ہم آئیں, اللہ کے گھر کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے, اور مسجد سے باہر جائیں تو بھی آداب کے ساتھ, گھر میں داخل ہو تو نبی کی سنت کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے, اور جو ہے وہ کھانا کھائیں تو بسم اللہ کے ساتھ. کہا شیطان کہتا ہے اس گھر میں میرے لیے کھانا بھی نہیں ہے, ٹھکانا بھی نہیں ہے, اور بندہ بسم اللہ بھول گیا گھر میں جاتے ہوئے, اور کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول گیا, تو شیطان کہتے ہیں آجو اپنے چیلوں کو کہ یہاں گھر میں ہمارے لیے کھانا بھی ہے, ٹھکانا بھی. اس گھر میں برکت نہیں ہوگی, رحمت نہیں ہوگی, لڑائی جھگڑے ہوں گے, پریشانی ہوں گی. تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہم لے کر جائیں گے, جہاں بھی جائیں گے برکتیں خیریں آئیں گے انشاءاللہ. ہم نیت کریں انشاءاللہ, ہر کام سے پہلے اس کی سنت سیکھیں گے انشاءاللہ, اور سنت کو بھی زندگی میں لائیں گے, پوری دنیا میں پھیلائیں گے انشاءاللہ, اور علماء سے مسائل پوچھ کر زندگی گزاریں گے. خوشی غمی کے مسائل ہیں, شادی غمی کے, ہر چیز کے مسائل, اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ. تو نماز میں اعمال میں ہماری جان آئے گی, اور اللہ کا دھیان ہمیں حاصل ہوگا. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کی باتیں سنیں گے, بولیں گے, تسبیحات ہیں, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, بڑے بڑے اذکار ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تسبیحات, اس کا اہتمام ہم کریں گے پابندی کے ساتھ. یہ ہماری روح کی خوراک ہے. تو جو وہ جتنی ہم اس کا اہتمام کریں گے اتنے روح کو قوت ملے گی. انسان کے جسم کو کھانا نہیں ملے تو وہ اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, اور اگر روح کو خوراک نہ ملے تو نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے. نبی کی سنت پر چلنا مشکل ہوگا, نماز پڑھنا مشکل لگے گا, سچ بولنا مشکل لگے گا, اچھی بات کہنا مشکل لگے گا, بری بات سے بچنا مشکل لگے گا. تو جب ایمان عمل کے ماحول میں بیٹھیں گے تو اچھے بات کام کرنا آسان ہوگا. روح کو قوت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. ابھی بھی اللہ کی بات سننے سے قوت مل رہی ہے, قرآن پاک پڑھیں گے اس سے روح کو قوت ملتی ہے. اللہ کا ذکر, تسبیح, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, اس کو ہم اہتمام کریں انشاءاللہ. ذکر کرنے والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک خاص ذاکرین کے لیے, اور جو ہنسی خوشی جنت میں داخل ہوں گے ذکر کرنے والے. تو انشاءاللہ ذکر کا اہتمام ہو, اور میرے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ استغفار کا بھی اہتمام کریں, اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی پر درود کا اہتمام کریں, اللہ کے نبی کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کا روزانہ کم از کم جو ہے وہ 1 پارے کی کوشش کریں. اگر نہیں ہو رہا تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو ہم روزانہ اس کے لیے وقت فارغ کریں, اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے روزانہ قرآن پڑھنے کی. ایک حرف پر 10 نیکی ہے, بسم اللہ 3 حرف ہے, 30 نیکی ہیں. اللہ تو دینے کو تیار ہے, آج ہم لینے کو تیار نہیں ہے. سبحان اللہ, ایک دفعہ کہیں گے جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جائے گا کہ اس کے سائے کے نیچے 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہو. جو جنت اتنی بڑی ہوگی, جو درخت اتنے بڑے, اس کی جنت کیسی بڑی ہوگی. تو آج کمائی کا دن ہے, کل کو کہا کہ جو انسان جو وہ خواہش کرے گا اللہ مجھے ایک موقع واپس دے دیں, میں دنیا میں آ جاؤں, میں اچھے عمل کروں, کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا. تو آج عمل کا موقع ہم قیمتی بنا لیں, اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیں انشاءاللہ. باتوں میں اور وقت ضائع کرنے میں کتنے گھنٹے ضائع ہوتے ہیں ہمارے, 24 گھنٹے میں کہاں کا وقت ضائع ہوتا ہے. اللہ کے ذکر کے لیے وقت فارغ کریں گے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے میری یاد کے لیے وقت فارغ کر, میں تیرے سینے کو تفکرات سے, پریشانیوں سے خالی کر دوں گا, اور اس گناہ سے پور کر دوں گا یعنی, اور تمہارے فقر کو, محتاجی کو میں ختم کر دوں گا, دور کر دوں گا. اگر ایسا نہیں کرو گے, اللہ کے لیے وقت فارغ نہیں کریں گے, اللہ فرماتے ہیں طرح طرح کے مشاغل, پریشانیوں میں, کاموں میں پھنسا دوں گا, اور تمہارا فقر, محتاجگی بھی بند نہیں ہوگی. تو بھی ہم تو اللہ کے لیے وقت فارغ کریں گے, ہمارے وقت میں اللہ برکت دے گا, ہماری جان میں, صحت میں, مال میں, ہر چیز میں انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی والے اخلاق سے اپنے بھائیوں سے ہم پیش آئیں گے,
اب بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں کا شفقت کریں گے، علماء کی ہم قدر کریں گے. کہا یہ تو امت کی نشانی ہے، اللہ کے نبی کی امت کی نشانی ہے کہ یہ آداب ان کے اندر ہے، اور جو وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. کسی کو غلطی ہوگی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دے، جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا. اور جو وہ مسلمان کو کسی کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کھانے کھلائے گا. کسی جو وہ مسلمان کو جو وہ لباس پہ کپڑا پہنائے گا اللہ سے جنت کے جوڑے پہنائے گا. اور جو اپنے بھائی اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے. مجھے کوئی بات پسند نہیں لگتی تو میں کسی اور کو بھی ایسا نہ کہوں. تو مسلمان تو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہے، اور اچھے اخلاق والے دن بھر روزہ رکھنے والوں کے اور رات بھر نفل پڑھنے والوں کے اجر کو حاصل کر لیتے ہیں. تو اخلاق جو ہے وہ تھوڑا سا عمل بھی اعمال کے بڑے عمل کے برابر ہو جاتا ہے. تو اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمارے اعمال محفوظ ہوں گے، نہیں تو خدا نہ خواستہ ہماری کوئی کسی برے بول کی وجہ سے یا کہ ہماری کی غلطی کی وجہ سے قیامت والے دن لوگ ہم سے نیکیاں لینے آ جائیں گے. کسی کا حق مارا، کسی سے برا بھلا کہا، اور پہاڑوں برابر نیکیاں بڑی بڑی وہ لے کر چلے جائیں گے انسان کے اوپر، ان کے برے اعمال آ جائیں گے، اور یہ نیکیاں لے کر آنے والا یہ دوزخ کے جو اندر ڈال دیا جائے گا صرف اس وجہ سے اس کے اخلاق خراب تھے. تو اللہ ہماری اعمال کو ہم محفوظ بھی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر عمل کو کریں. شروع اخیر درمیان میں نیت ہماری صرف اللہ کی رضا، اور بھئی یہ باتیں اپنی زندگی میں لانی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانی ہے. دعوت کی اس محنت کہ خود اچھے عمل کرنا، دوسروں کو اچھے عمل پر لانا، خود برے کام سے بچنا، دوسروں کو برے کام. نبی اس کام کے لیے بھیجے جاتے تھے. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم قبیلے میں اللہ نے اپنی طرف بلانے والے پہلا انسان آدم علیہ السلام بھی نبی، اور 1.25 لاکھ کے زیادہ کم و بیش اللہ نے نبی بھیجے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. دنیا جہالت کے اندھیروں میں تھی، ظلم و جبر تھا، ہر طرف نافرمانیاں تھیں، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے تھے، اور زندگی عجیب طرح گزر رہی تھی. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مبارک محنت سے صحابہ جیسے زبردست انسان بنے، جن پر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت لوگ، ان کی وجہ سے میں اور آپ یہاں مسلمان بیٹھے ہیں. یہاں تک صحابہ قبریں ہیں، افریقہ میں، چائنا میں، دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا پیغام لے کر گئے. کہا جس پیدا ہوئے مکہ مدینہ میں، قبریں بنی دنیا کے کونے کونے میں. تو یہ کس لیے نکلے تھے؟ وہاں رہتے، حج عمرہ کرتے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہاں کی موت نصیب فرمائے، اللہ سب کو دے. لیکن جو ہے وہ اس کو اللہ توفیق دے گا جو اللہ کے راستے کی شہادت کی موت ہوگی، اللہ کے نبی کے ساتھ وہ حشر ہوگا اس کا. تو اتنا بڑا اجر اس کو کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ جب اللہ کے نبی کا کام کریں گے تو اللہ کے نبی کے ساتھ. کہا حدیث میں مفہوم ہے کہ جس قوم کی مشابہت کرو گے اس کے ساتھ حشر ہوگا. ہم نقل کریں گے اللہ نبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، اللہ ہمیں ان کے ساتھ کر دے گا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو بھئی اس کے سیکھنے کے لیے کہتے ہیں ہر مسلمان اپنی زندگی کا وقت فارغ کرے. دنیا میں نہیں چھوڑے گی، ہم چھوڑ کے سب چلے جائیں گے. ہم سے پہلے آئے تھے وہ کہتے تھے ہمارے بغیر یہ کام نہیں چلتا، یہ دکان میں چلا رہا ہوں، چلانے والا اللہ ہمیشہ زندہ اور باقی ہے. بڑے بڑے آئے سب چلے گئے، ان کے قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے نشان بھی مٹ گئے. اللہ ابھی بھی زندہ اور باقی ہے، وہی ہمیشہ چلانے والا. بھئی ہم سمجھدار بنے اپنے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو وہ دنیا کو جو ہے وہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور یہ مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، گندگی کا ڈھیر. کہا یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کے لیے. جو یہاں دل لگا کے بیٹھ جائے گا آخر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو بھئی ہم سارے نیت کریں انشاءاللہ اس کے لیے وقت فارغ کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے. جو ہے وہ 4 مہینے صرف 120 دن ہے، ہر سال میں 3 دفعہ 4 مہینے آتے ہیں. 2025 ختم ہو گیا نا، 2025 کے پہلے 4 مہینے گزر گئے، دوسرے 4 مہینے گزر گئے، تیسرے بھی گزر گئے. ہم نے پھر زندگی کے کتنے 4 مہینے ضائع کر دیے، وہ کہاں کہاں لگا دیے. 20 سال گزر گئے تو ہم نے کتنے سارے کہاں کیا کہا. اللہ کے لیے صرف 120 دن ایک دفعہ لگائے اور پھر اپنی زندگی کا مقصد بنائے پوری دنیا میں جائے. کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ایک صبح ایک شام دنیا میں اللہ کے راستے میں لگائیں گے؟ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے اللہ کو پیاری ہے. اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے اللہ، ساری دنیا کے نیک اعمال ایک طرف اور اللہ کے راستے کا نکلنا ایک طرف. تو ہمت کریں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرنا، نیت کرنا یہ ہم کر سکتے ہیں. ہمت اللہ دے گا، مدد اللہ کرے گا، نکالے گا اللہ انشاءاللہ.